الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به الاخرین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بھائی جو حضرات کھڑے ہیں وہ ذرا بیٹھ جائیں، 5-7 منٹ کی بات ہے، اور یہ بچے بھی بیٹھ جائیں اور یہ مستورات بھی، لڑکیاں جو کھڑی ہیں ایک طرف بیٹھ جائیں۔ دین کی بات کو بیٹھ کے سننا چاہیے، ادھر سب بیٹھ جائیں۔ اور یہ بالکل آخری وقت چل رہا ہے جلسے کا، اور اس میں دعا بھی ہوگی، اور آپ حضرات نے ماشاءاللہ ظہر کے بعد سے اب تک کا وقت قربانی سے دیا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مختصر یہ ہے کہ یہ مجلس قرآن کریم کی نسبت سے منعقد کی گئی۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں جو آس پاس کے مکاتب میں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ کس طرح پڑھ رہے ہیں ان کا مظاہرہ آپ کے سامنے ہو جائے، آپ کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے ان بچوں میں کتنی صلاحیتیں ہیں اور کتنی ان کے اندر استعداد ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی جھلک تھی آپ حضرات کے سامنے۔ ہر مکتب کے 3 بچے ان حضرات نے منتخب کیے تھے، اور آپ کے سامنے بعض بچیوں نے بہت شاندار انداز میں نعت پیش کی، تقریر کی اور قرآن کریم کی تلاوت پیش کی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ 3 بچے ہی جو ہے وہ ان چیزوں کو یاد کر رہے ہیں اور ان کی صلاحیت انہی کی صلاحیت ہے، نہیں، جتنے بچے ہمارے آئے ہیں یہ سب ایک سے بڑھ کر ایک ہے الحمدللہ۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انتخاب کیا جاتا ہے تو کسی کی قسمت زور کر جاتی ہے اور بس اللہ کو منظور ہوتا ہے، اس کا نام آ جاتا ہے، ورنہ ہمارا ہر بچہ جو ہے نا قابل قدر ہے، اور ہر بچی قابل قدر ہے۔ وہ بالکل بھی اپنے آپ کو وہ بچے بچیاں بھی اور ان کے گھر والے، ان کے گارجینز بھی یہ نہیں سمجھے کہ بھئی ہمارے بچے کا نام نہیں آیا یا ہمارے بچے نے جو ہے وہ کوئی پروگرام پیش نہیں کیا۔ پروگرام پیش کرنا اصل نہیں ہے، اصل تو تعلیم حاصل کرنا ہے۔ ہمارا بچہ اگر پابندی کے ساتھ میں مدرسے جا رہا ہے اور تعلیم حاصل کر رہا ہے تو یہ سب سے بڑی خوبی کی بات ہے۔ ہمارے یہاں پر راجستھان میں سب سے بنیادی جو کمزوری ہے مکاتب میں، اس کی وجہ جو ہے وہ غیر حاضری ہے۔ ہمارے ہاں بچوں کی غیر حاضری بہت ہوتی ہے۔ ذرا سے گھر میں کوئی پروگرام ہوا، شادی ہوئی، یہ ہوا، فلاں ہوا، 2-2 4-4 5-5 دن کی، ہفتے بھر تک کی غیر حاضری ہم کرا لیتے ہیں۔ دوسری جگہوں پر ایسا نہیں ہے، وہاں کسی بھی قیمت پر بچوں کی غیر حاضری نہیں ہوتی۔ ہم سب یہ جو شرکائے مجلس ہیں یہ عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کی غیر حاضری نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اس کو نازل کیا، اللہ اس کی حفاظت کریں گے، اس کا قرآن میں وعدہ کیا ہے۔ میں وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک موٹی سی بات آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل یہ موبائل کا دور ہے اور میسیج وغیرہ کا سلسلہ ہے۔ اگر میں نے قاری صاحب کو کوئی میسیج بھیج دیا اور قاری صاحب کا میرا تعلق ہے اچھا، اور میں نے قاری صاحب کو خبر بھی کر دی کہ میں نے میسیج بھیجا ہے آپ کو، اور پھر بھی قاری صاحب 1 دن 2 دن 3 دن اس میسیج کو نہیں دیکھیں اور نہیں پڑھیں، تو بھیجنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پہلے کے زمانے میں خطوط آتے تھے، خط آتے تھے، کسی کا خط آ گیا اور آپ نے لے کر کے اس کو الماری میں رکھ دیا، ویسے پٹک دیا، اور اس کو پڑھا نہیں آپ نے کہ کیا لکھا ہے، اور سامنے والے کو پتہ چل جائے تو اس کو بھی تکلیف ہوتی کہ یار میں نے خط بھیجا اور اس نے جو ہے نا خط بھی نہیں پڑھا میرا۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ کا میسیج ہے، اور ایک میسیج نہیں ہے، اللہ کے جانے ہزاروں لاکھوں میسیج ہیں قرآن پاک میں، اور وہ ہمارے سامنے ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہماری مسجدوں میں رکھا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو نہیں پڑھ رہے، اور اس کی طرف توجہ نہیں ہے، بے التفاتی ہے، بے توجہ ہی ہے۔ تو اللہ کو کتنی ناراضگی ہوتی ہوگی۔ یہ تو اللہ بڑے رحیم و کریم ہے، اس لیے جو ہے اپنی ناراضگی کا اظہار نہیں ہو رہا،
ورنہ میرے دوستو ایک ادنا سا آدمی وہ کوئی میسیج بھیج دے، کوئی خط بھیج دے، اور اس کی طرف جس کے پاس بھیجا اس کی کا التفات نہ ہو، توجہ نہ ہو، تو وہاں جھگڑے ہو جاتے ہیں اور جو ہے نا ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، پوری زندگی کے لیے ناراضگی بن جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس حضرت جبرائیل السلام کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، اور وہ قرآن 14 سال سے لے کر متواتر طریقے سے ہم تک پہنچا ہوا ہے، اس کے الفاظ بھی، اس کے معنی بھی، سب کچھ۔ اور آج امت مسلمہ نے اس قرآن کو پسے پش ڈال رکھا ہے۔ قرآن کو، اللہ کی کتاب کو پیٹ پیچھے ڈال دینا، یہ تو یہود و نصارہ، یہود کی صفات بیان کی ہے قرآن نے، کہ وہ یہودی جنہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے وراء ظہری، کہ انہوں نے اپنے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا۔ تو میرے دوستو یہود و نصارہ کے بارے میں قرآن نے کہا ہے مغضوب علیہم، ان کو کہا ہے، تو کہیں ہم مغضوب والے نہ ہو جائیں، ہمارے اوپر اللہ غصہ نہ ہو جائے، اس لیے قرآن کو خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کے پڑھانے کی پوری فکر کریں۔ یہ مکاتب کا جو نظام آپ حضرات کے سامنے ابھی دینیات کی شکل میں چل رہا ہے، اللہ جزائے خیر دے اس کے ذمہ داروں کو، اس نظام کو چلانے والوں کو۔ ایک بہت سرل اور آسان طریقے کا نصاب ہے، اور ہمارے اسکولوں میں بچے پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کا جو نصاب اسکولوں میں ہوتا ہے اس سے میل کھاتا ہوا ہے۔ اس لیے ہم جہاں کہیں بھی ہمارے مساجد میں یہ مکاتب چل رہے ہیں، ان کی ہم ان کا تعاون کریں اور ان کی پشت پناہی کریں، اور جو لوگ اس محنت میں لگے ہوئے ہیں ان کی ہم دلجوئی کریں اور ان کی ہمت افزائی کریں۔ آج کا یہ چھوٹا سا جلسہ آپ حضرات کے سامنے ہوا ہے، ماشاءاللہ یہ جو مسجد ہے ایک بڑی مسجد، علاقے کی مرکزی مسجد ہے، یہاں اجتماعات بھی ہوتے ہیں اور یہاں جگہ کی بھی وسعت ہے۔ اللہ کرے ہمارے ذمہ داروں کے دلوں میں بھی اتنی وسعت ہو جتنی یہ مسجد وسیع ہے، اور یہ مرکز ایک اعلیٰ ایک نمونہ بنے پورے شہر کے لیے کہ واقعی۔ اور میں یہ بات کہنا چاہوں گا بالکل بغیر کسی لاگ لپیٹ کے، کہ یہ جو مسجد کی اور جگہ ہے پوری، یہ جگہ جن اللہ والوں نے، جن بزرگوں نے، جن ہمارے پرغوں نے اس کو ایکوائر کیا، روکا، گھیرا، کچھ بھی کہہ لو، یا دیا، دان کیا، یہ صرف دین کی نسبت پر اس کو دان کیا ہے، دین کی نسبت پر اس کی حفاظت کی ہے۔ اس لیے اس میں یہ دین کا بڑا مرکز ہونا چاہیے۔ ہمارا دماغ کہیں اور دوسری طرف نہ جا کر کے ہماری پہلی کوشش یہ ہو کہ یہاں زیادہ سے زیادہ دین کے کام ہو اور زیادہ سے زیادہ دین کی تعلیم ہو۔ میں امید کرتا ہوں ہمارے صدر صاحب سے، ان کی ماشاءاللہ کوششیں ہیں، اور باقی دوسرے جو حضرات ہیں، ذمہ دار حضرات ہیں، مسجد کے مقتدی بھی ہیں، یہ سب مل کر کے اس کی کوشش کریں گے تو یہاں ایک بہت بڑا دارالعلوم ہو سکتا ہے۔ ہمارا جے پور شہر کسی بڑے دارالعلوم سے خالی ہے، ہمارے مرکز کے علاوہ باقی اور کہیں پر جو ہے نا دین عالمیت کی کوئی بڑی تعلیم کا نظام جے پور شہر میں نہیں ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس علاقے میں اس مسجد کو اور اس مدرسے کو بہت بڑا مرکزی دارالعلوم بنائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے حافظ مفید صاحب اور ان کے ساتھیوں کی، اور ہمارے مفتی ابرار صاحب وغیرہ جو دینیات کے نظام کو لے کے چل رہے ہیں، ان کی محنتوں کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔